بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ اصل تھکن جسم میں نہیں ہوتی، اصل تھکن دماغ میں ہوتی ہے؟ وہ تھکن جو نیند کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ بوجھ جو بستر پر لیٹنے کے بعد اور بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، جب دل خاموش ہوتا ہے مگر اندر شور ہوتا ہے، خیال جو سننے نہیں دیتے اور سونے نہیں دیتے۔ دن بھر انسان خود کو سنبھالے رکھتا ہے، کام میں، لوگوں میں، باتوں میں خود کو مصروف رکھتا ہے تاکہ سوچنے کا وقت نہ ملے، مگر رات رات کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلتا ہے خیال جاگ جاتے ہیں، بغیر اجازت، بغیر آواز، دل کے اندر ہلچل مچا دیتے ہیں۔ وہ باتیں جو کہی نہیں گئیں، وہ فیصلے جو غلط ہو گئے، وہ لوگ جو چھوڑ گئے، وہ وعدے جو پورے نہ ہو سکے، سب ایک ایک کر کے دل کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان خود سے پوچھتا ہے، میں ایسا کیوں ہوں؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا میں واقعی کمزور ہوں؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں پوچھے جاتے، کیونکہ لوگ مسئلے سننے نہیں، حل دینے آتے ہیں، اور اکثر غلط حل زخم کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے انسان چپ ہو جاتا ہے، خاموشی میں خیال اور زور پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ مت سوچا کرو، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ سوچ بند کیسے کی جاتی ہے۔ جو دل بار بار وہی منظر دہرا رہا ہو، جو دماغ ہر بات کو 100 زاویوں سے دیکھ رہا ہو، اسے خاموش کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ اوور تھنکنگ نہیں، یہ تھکے ہوئے دل کی آواز ہوتی ہے۔ ایسا دل جسے کبھی سمجھا نہیں گیا، جس کے درد کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا گیا، اسی لیے وہ خود سے ہی لڑنے لگتا ہے۔ خیال سننے نہیں دیتے، کیونکہ انسان ہر چیز خود ہی سہ رہا ہوتا ہے۔ وہ مضبوط بننے کی اداکاری کرتا ہے، مسکراتا ہے، لوگوں کو تسلی دیتا ہے، مگر خود کو نہیں سنبھال پاتا۔ وہ رات کو اکیلے بیٹھ کر اپنے ہی سوالوں میں گم ہو جاتا ہے، کبھی ماضی میں، کبھی مستقبل میں، حال میں، کبھی سکون نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہو جاتا ہے، اور اکیلا ہونا سب سے خاموش تکلیف ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی آنسو نہیں، بس ایک مسلسل دباؤ جو اندر ہی اندر انسان کو توڑتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس مرحلے پر خود کو الزام دینے لگتے ہیں، میں ہی کافی نہیں تھا، مجھ میں ہی کمی تھی، اسی لیے سب چھوڑ گئے۔ یہ خیالات سب سے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ درد کے ساتھ ساتھ انسان کی پہچان بھی توڑ دیتے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہر چھوڑ جانے والا تمہاری کمی نہیں ہوتا، ہر ٹوٹنے والا دل غلط نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان صرف غلط جگہ صحیح نیت لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر خود کو قصور وار سمجھ بیٹھتا ہے۔ خیال سننے نہیں دیتے، کیونکہ تم نے بہت دیر تک اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ تم نے سب کو سنا، سب کو سمجھا، مگر خود کو نہیں۔ اب دل اپنا حق مانگ رہا ہے، اور یہ حق صرف ایک چیز ہے، سکون۔ وہ سکون جو دنیا سے نہیں، اللہ سے ملتا ہے۔ جب انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے، تب اللہ کی آواز سب سے واضح ہوتی ہے۔ وہ آواز جو لفظوں میں نہیں، احساس میں ہوتی ہے، میں ہوں۔ جب خیال سننے نہیں دیتے، تب دعا سنائی دیتی ہے۔ وہ دعا جو الفاظ کے بغیر ہوتی ہے، وہ دعا جو آنسو بن کر نکلتی ہے۔ اللہ آنسوؤں کی زبان بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون واقعی ٹوٹ چکا ہے اور کون صرف شکایت کر رہا ہے۔
اسی لیے وہ خاموش لوگوں کو اکثر بہت اونچا اٹھاتا ہے، کیونکہ خاموشی صبر کی سب سے سچی شکل ہے۔ اگر آج تمہارے خیال تمہیں سونے نہیں دے رہے تو یہ کمزوری نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اندر سے زندہ ہو۔ مردہ دل سوچتے نہیں، جیتے نہیں۔ تم سوچ رہے ہو کیونکہ تم سمجھنا چاہتے ہو، اور جو سمجھنا چاہتا ہے وہ ایک دن ضرور سنبھل جاتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ہر خیال ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، ہر ڈر ضروری نہیں حقیقت ہو۔ کچھ خیالات صرف تھکن کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان پر یقین مت کرو، انہیں اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جب انسان اپنے خیالات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تب ہی سکون اترتا ہے۔ اور ایک دن یہی خیال جو آج شور ہیں خاموش ہو جائیں گے، اور تم پہلی دفعہ دل سے سانس لو گے۔ اخلاقی سبق: خیال سننے نہیں دیتے جب دل بوجھل ہو، مگر اگر انسان اس بوجھ کو اللہ کے حوالے کر دے تو یہی خیال ہدایت بن جاتی ہیں۔ سکون سوچ روکنے سے نہیں، یقین بڑھانے سے آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی لازم کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔